اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک لیا گیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر ڈالو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کو منڈواؤ مت، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، پس وہ فدیہ دے دے روزے سے، أَوْ صَدْقَةٍ، یا صدقے سے، أَوْ نُسُكٍ، یا قربانی سے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 196 کا کچھ حصہ ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کی تکمیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو لے کر جب 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرے کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیاتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ آپ حج اور عمرے کو مکمل فرماؤ اللہ کے رضا کے لیے۔ یاد رکھیے، حج ایک مخصوص طریقہ عبادت ہے، عمرہ حج کی مثل دوسرا عبادت ہے۔ حج ایک مخصوص زمانے میں ایک مخصوص مقام کا ایک مخصوص طریقے سے عبادت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ دنیا کفر اسلام کے ہر عمل سے آشنا ہے، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ عطیات وغیرہ، ان سب سے کافر آج پریشان نہیں ہے۔ وہ جب مسلمانوں کا حج کا طریقہ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھاگنا، یہ دوڑنا، یہ کپڑے نکالنا، ننگے سر ہو جانا، ننگے پاؤں ہو جانا، پتھر کو چومنا، غلاف کو پکڑنا اور پھر دوڑ لگانا پہاڑوں کے بیچ میں، یہ کیا ہے؟ یہ سجدے، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن، یہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں کافر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کپڑے اتارو، کپڑے پہنو اور جناب چکرے لگاؤ، گھومتے رہو، یہ انداز پاگلوں کا ہوتا ہے، اور پتھر کو چومتے رہو اور پھر جو ہے پہاڑوں کے بیچ، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتے رہو، پانی پیتے رہو، یہ کیا ہے؟ یہ کافر کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم کافروں کو یہی جواب دیتے ہیں، یہ ہے اللہ رب العزت سے حقیقی عشق اور محبت کی مثال۔ تو حج کیا ہے؟ حج صرف اللہ رب العزت کے محبت کے ادائے ہیں، بس اللہ رب العزت کے جو محبت ہے، جو عشق ہے، بس وہ حج کا مناظر ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتے، لیکن اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ کہیں پر دوڑنا گناہ ہوتا ہے، لیکن کہیں پر دوڑنا عبادت ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ اس چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے ہم لوگ حج اور عمرے سے محروم ہیں۔ اس لیے فقہ کے اندر مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے، جب حج فرض ہو جائے جلدی کرو، جب حج فرض ہو جائے، مال آ جائے، استطاعت آ جائے تو جلدی کرو۔ تو دیکھو گزشتہ سال، اس سے گزشتہ سال جن لوگوں پہ حج فرض ہوا، انہوں نے حج ادا نہیں کیا، تو 2-3 سال سے وہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ حج فرض بھی ہے اور فرض ادا بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر وہ کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ حج اس کے ذمہ باقی رہ گیا ہے۔ آج اسلام کا حکم ہمیں سمجھ آیا، آج فقہ کا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو فوراً کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے لوگوں میں تو ایک اور چیز بھی بڑی مشہور ہو گئی ہے، جی میں چلا جاؤں گا، میرے بعد والے حج کریں گے۔ میرے بھائی، تیرے بعد والے لاکھ حج کرے، تیرا 1 منٹ دیدار کعبہ کرنا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ بعد والے تیرے لئے 50,000 حج کر لے، تیرا پہلا دیدار کعبہ ان سب سے قیمتی ہے۔ تیرا خود دوڑنا اور چیز ہے، اور کسی اور کا تیرے لئے دوڑنا اور چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی حج فرض ہو جائے تو فوراً ادا کیا کرے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے فرمایا، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ حج بڑا مشقت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، عرفات کے میدانوں میں جانا اور مزدلفہ وغیرہ میں جانا، راتیں گزارنا۔ آج اتنے اے سی اور پانی اور سب نظام ہونے کے باوجود کئی مشکلات ہیں۔ جو عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں ان سے ذرا پوچھو،
کتنا مشکل کام ہوتے ہیں. تو یہ مشکل کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ دے، ایئرپورٹ پہ مجھے گلے میں ہار ڈالے اور میرے گھر پہ جشن بنتا رہے. اللہ معاف فرمائے، ہم نے جتنے اعمال ہیں اپنے اوپر سب مشکل کر دیے ہیں. حج تھا ایک سادہ سیدھا عمل تھا، اب اس کو کتنا مشکل کر دیا ہے. جب ہم حج سے آتے ہیں پھر ہمارے گھر پر جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے عبادت سے نعوذ باللہ بیزار ہو جاتا ہے. یہ اللہ فرماتے للہ، اللہ کی رضا کے لیے کرو، دوسرے کسی چیز کے لیے نہیں. حج اور عمرے کی مشکلات صرف اللہ ہی کے لیے ہے. آگے ایک قانون بیان فرمایا، جب تم نے احرام باندھ لیا اب احرام تم نہیں اتار سکتے ہو جب تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اب احرام نہیں ہوگا. اگر کسی نے احرام کھول دیا یعنی اتار دیا، کپڑے پہن دیے، تو اس کے اوپر دم ہے. اس دم کو یہاں پر حج یا قربانی سے تعبیر کیا گیا. قربانی ہے یا 3 روزے ہے یا صدقہ ہے یا پھر اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے. جب تک اگر تمہیں کوئی روک لے، سیلاب آ گیا، دشمن آ گیا، کوئی بھی ہوا، نہ تم نے سر منڈوانا ہے نہ تم نے احرام اتارنا ہے جب تک تم جو ہے نا دم نہیں دو گے. احرام کا یہ قانون ہے. جب تم نے حدود حرم کے لیے احرام باندھ لیے ہیں اب احرام کا اتارنا جائز نہیں ہوگا، سر کا منڈوانا جائز نہیں ہوگا. اور اگر کریں گے، احرام اتاریں گے یا سر منڈوائیں گے تو اس وقت تمہارے اوپر دم ہوگا، قربانی ہوگی، اور اس قربانی کے بغیر تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک لفظ ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. قربانی کا ٹھکانہ حدود حرم ہے. جب آپ حدود حرم کے اندر ہوں گے تو یہ قربانی آپ کی مکمل ہو جائے گی، اور اس کی مزید تفصیل آگے آیت میں پوری ہو جائے گی.